بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج افطار کے وقت آپ نے اپنے لیے، میرے لیے اور پیاری نبی کی تمام امت کے لیے دعا ضرور کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت بول کر بھی آپ کے اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی آپ کے اپنے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کا گڑ گڑانا اور آنسو بہانا، دولت مند کی عاجزی، انکساری، جوان کی جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہگار کی توبہ بہت پسند ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے پر کرم کرے تو اس کی زبان پر اپنے ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ یا رب کریم، ہمارے والدین کو ہر بیماری اور مشکل سے تو اپنی رحمت و برکت سے نکال دے اور جن کے والدین وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان اور سچا یقین، کشادہ رزق، عاجزی کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان، حلال اور پاک روزی اور سچے دل اور موت سے پہلے کی توبہ، موت کے وقت کا آرام، مرنے کے بعد مغفرت و رحمت، حساب کے وقت معافی، جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات۔ اے اللہ، یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے۔ اے عزت والے، بڑی مغفرت والے، اے پاک ذات، اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ میری اور آپ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں، ان کے سوا اس سے اور کوئی اندر جانے نہ پائے، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اسے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے روزہ دار بہن بھائیوں، آخر پر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے دونوں جہاں میں، اور آپ پر اپنی خاص رحمتیں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔